اچھا خان صاحب، ایک پہلو ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بسا اوقات لوگ ہرٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے کو، اور تنابز بالالقاب سے بچنا بھی چاہتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی نسبت تلاش کر لیتے ہیں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے. فلاں فلاں کا سیکٹری ہے، فلاں فلاں کا ڈائریکٹر ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے. تو اب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی یہ نفسیات کیا ہے کہ وہ لازماً علمی مکالموں میں، گفتگو میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو لانا چاہتا ہے کہ جس سے وہ یہ کوشش کرے شعوری طور پہ کہ دوسرا آدمی اس سے ہرٹ ہو، یا اس کی تحقیر ہو، یا اس کو اس کے نام سے نہ پکارا جائے. یعنی اس کے پیچھے نفسیات کیا کارفرما ہوتی ہے انسان کا؟ یہ کیا مرض ہے جس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے؟ وہی چیز ہے، جب آپ کے پاس استدلال نہیں رہتا تو پھر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کو نیچا دکھائیں. اچھا. یہی وہ چیز ہے نا جس میں یعنی ایک مسلمان کی عزت پر حملہ آور ہو جانا. آپ اصل میں یہ محض کسی رشتے کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، کسی منصب کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کو چھوٹا دکھانا چاہتے ہیں. یہ جذبہ جب آپ کے اندر پیدا ہو تو اصل میں تو آدمی کو استغفار پڑھنی چاہیے. یعنی کسی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کے نام رکھے یا ان کا اس طرح سے تعارف کرائے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی علمی معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں یا سیاسی معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں تو اس میں رشتوں کا کیا سوال، اس میں کسی کے منصب کا کیا سوال. آپ اگر اس منصب کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا حوالہ کر دینا چاہیے. آپ اس رشتے کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا حوالہ کرنا چاہیے. ورنہ ہر آدمی مسلمان ہے، ہر آدمی ہمارا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا رشتہ کیا بیان کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ. یہ کیوں الفاظ استعمال کیے کہ مسلمان تو بھائی ہیں ایک دوسرے کے، تاکہ ایک بھائی کے لیے ہمارے اندر جو عزت کا، غیرت کا اور تعلق خاطر کا جذبہ ہوتا ہے، ہم اپنے ہر مسلمان بھائی کو اسی جگہ رکھ کر اس کے بارے میں بات کریں. تو اس وجہ سے اپنے قلم پر، اپنی زبان پر پہرا لگا کے رکھنا چاہیے. جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں کوئی لفظ استعمال کیا ہے، کوئی ترکیب استعمال کی ہے، کسی کے لیے کوئی لقب تجویز کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ تعارف مقصود ہے، مدح مقصود ہے، کوئی خاص پہلو ہے جس کو آپ زیر بحث لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے حوالہ دیا ہے، یا یہ محض تحقیر کے لیے ہے؟ تو جب یہ چیز تحقیر کے لیے ہے تو پھر یہ آپ خود دیکھ لیجئے، یہ ناشائستگی کا احساس پیدا کرتی ہے، یہ پستی کو نمایاں کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس استدلال ختم ہو چکا ہے، آپ دلیل کی زبان میں گفتگو کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اسی طرح کی یہ تنکوں کا سہارا لے کر اپنی بات کہنے کی صحیح کرتا ہے.